الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد امہات المؤمنین کے لیے اور کچھ رہنما اصول کہ دراصل چونکہ وہ نمونہ ہے اور وہ بنیاد ہیں امت کی ایک بہت بڑے طبقے کو دین سکھانے کے لیے. جتنے بھی خواتین ہیں بہت آسانی کے ساتھ ان کے پاس آتی جاتی ہیں, ان سے پوچھ لیتی ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو اپنا ماڈل اور اسوہ بھی بنا لیتی ہیں. تمہارے لیے قانون یہ ہے کہ وقرن فی بیوتکن, لازم پکڑ لیا کرو اپنے گھروں میں رہنے کو, باہر نہ نکلنا, اپنے گھروں کے اندر برقرار رہنا اور سکون انداز میں رہائش پذیر ہونا, ادھر ادھر نہیں نکلنا. اور پھر ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, اور جو ابتدائے اسلام کے زمانے کی زیب و زینت اور بن ٹن کے نکلنا اور گھومنا پھرنا کا معاملہ تھا وہ ختم کر دیا. یعنی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ایسی تھی یا ایسی ہے, ایک رواج ہوتا تھا, عام لوگوں کا ایک انداز ہوتا تھا, بن ٹن کی خواتین نکل جاتی تھی اور کوئی پردہ یا حجاب والی کوئی بات نہیں ہوتی تھی. پر میں وہ سلسلہ ختم ہے. گھروں میں رہا کرو, کہیں نکلنا نہیں ہے, اور جاہلیت کی جو انداز بناؤ سنگار اور پھر اس کا اظہار ہے وہ تو سوال پیدا ہے. اور یہ اصول خطاب ہے امہات المؤمنین کا اور قانون ہے پوری امت کی بنات اسلام کے لیے. تمام مسلمان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے یہی قانون ہے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلا کریں, اور اگر نکلنا ہے تو زیب و زینت اور بن ٹن کے گھومنے پھرنے کے لیے نہ نکلا کریں اور تفریح کے لیے نہ نکلا کریں, لوگوں کی کو فتنے میں ڈالنے کے لیے. وہ اقیمنا الصلاۃ, نماز پابندی سے ادا کر لینا. وہ آتینا الزکاۃ, اپنے مال کو جو اللہ نے دے دیا ہے اس کا زکوٰۃ ادا کر لیا کرو. وہ اطعنا اللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیا کرو. جو بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ جائے, تمہیں جو حکم مل جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, اس کی فرمانبری اور پیروی کرو. اور یہ قوانین جو امت مسلمہ کے لیے ہیں بذریعہ امہات المؤمنین, یہ اس لیے ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ رب العزت کا فیصلہ یہی ہے کہ اہل بیت سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں سے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باعزت اور عفت ماؤں بہنوں سے ہر طرح کی صبح کی اور ناشائستگی کا اللہ رب العزت صفایا فرمائے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور تاکہ تم لوگوں کو مکمل طور پر دل, دماغ, عقیدہ, اعمال, کردار, گفتار, رفتار, ہر چیز میں صاف اور ستھرا کر کے معاشرے کے لیے نمونہ بنا لے, کیونکہ ماڈل تو تم لوگ ہو. امت کے خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھروں میں سے تربیت پا رہی تھی, اور امت کے حضرات صحابہ کرام ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آمنے سامنے موجود ہوا کرتے تھے. تو اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ ان قوانین سے تم لوگوں کو صاف ستھری سی زندگی دے دے کہ جس میں دل بھی صاف, عقیدہ و ایمان بھی صاف, اخلاق اور کردار بھی صاف, اور مستقبل کے حوالے پر
آخرت کے معاملات میں بھی آپ کے اعمال بھی صاف ستھرے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ